آئے وہ محبوب خدا بن کے آئے، سبھی رسول خدا بن کے آئے، وہ محبوب خدا بن کے آیا۔ اور تو ویکھیا نہیں محبوب میرا، اگر پنجابی چلاواں میں کہ تو ویکھیا نہیں محبوب میرا جدا ثانی وچ جہان دے نہیں، تو ویکھیا نہیں محبوب میرا جدا ثانی وچ جہان دے نہیں، میرے نبی دی صورت جہی صورت لبدی وچ زمین اسمان دے نہیں، اور نبی رسول وچ آئے عین چکتے پر کوئی بھی میرے نبی دی شان دے نہیں، خورشید او عقل دے حیرت دے جڑے شان محمد پچھان دے نہیں، خورشید او عقل دے حیرت دے جڑے شان محمد پچھان دے نہیں۔ ادب نال نبی دی میں شان دساں، پاپا وائز شور کی پوچھنا ہے جویں بندڑاں دی سڑک تے چند ٹردا، میرے نبی دی ٹور کی پوچھنا ہے رب اودا تے او محبوب رب دا رشتہ دونوں دا ہور کی پوچھنا ہے، جدی انگلی نے توڑیا چند سائے مودے پنجے دا زور کی پوچھنا ہے، جدی انگلی نے توڑیا چند سائے مودے پنجے دا زور کی پوچھنا ہے۔ حضرات زیبان اسی سنا میں دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں۔ خطیب پاکستان، خطیب ذیشان، ہمارے دلوں کے جان، جامعہ مسجد گلزار مدینہ کی امام و خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی اصغر علی المدنی القادری، اور ان سے مجلسوں کے ممبر رسول پر تشریف فرما اور اپنے نورانی مجمعانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور بھی فرمائیں اور ہماری رہنمائی بھی فرمائیں۔ ان کا استقبال کریں، ذرا زوردار نعرے لگا کر نعرہ تکبیر، کچھ تو بولو ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مٹھار کی آمد، رحمت بلند کر کے مٹھار کی آمد، میٹھے کی آمد، میٹھے کی آمد، کہا کی آمد، یاسی کی آمد، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ بلکی والصلاة والسلام علی نبیکی، الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر،
من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بے حد و بے حساب جو خالق لم یزل اور مالک کائنات ہے، بے حد درود اور بے حد سلام اس ذات پر جس کو خالق لم یزل مالک ارض و سما نے امام الانبیاء کا تاج عطا فرما کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے معزز محترم دوست و بزرگوں، بالخصوص دور سے آنے والے مہمانان گرامی اور بڑی پیاری انداز میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ثناخوانی کی حالت لگانے والے اور خصوصاً ماشاءاللہ ہمارے بھائی صاحب ہمارے آج کے اس محفل کے مہمان ہیں، اور محفل کے اندر مدینہ طیبہ کا تذکرہ ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب ثناخوان اپنے ہاتھ لگواتے ہیں اور خصوصاً مدینہ طیبہ مکہ المکرمہ کی فضاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں وہ انہی وادیوں میں کھو جاتے ہیں، وہ انہی گلیوں میں ان نظاروں میں کھو جاتے ہیں کہ جن گلیوں کا دیدار کر کے ان کے ذروں کو کہہ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ ان ذروں پہ آنا میرے زندگی کی معراج ہے۔ آج کی اس محفل پاک میں ماشاءاللہ ہمارے حاجی کاشف صاحب موجود ہیں۔ جب ہم حاضر تھے سعید بھائی، عبدالحمید بھائی اور ہمارا پورا قافلہ تھا، تو وہاں پہ مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کی پرکیف فضاؤں میں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے خدمت کی، اور آج اس محفل کی زینت ہے۔ اللہ رب العزت ان کو سلامت و کرامت رکھے۔ بڑی ان کی عقیدت اور محبت تھی، اور پھر ہر ایک اپنے بندے کا ذوق ہوتا ہے۔ زندگی میں بڑی دوستیاں ہوتی ہیں، بڑے تعلق ہوتے ہیں، لیکن مدینہ طیبہ کی وادیوں میں مکہ المکرمہ کی ان پرکیف فضاؤں میں اگر کسی سے آپ کی ملاقات ہو جائے اور ذہن نصیب کسی ایک دسترخوان پہ آپ ایک وقت کا کسی کے ساتھ کھانا کھا لیں، اگر وہ عاشق رسول ہوگا تو آپ زندگی بھر اس کو بھولیں گے نہیں، چونکہ وہاں کے کھانے میں اتنا مزہ ہے، اور کوئی کھانا ایسا ہوتا نہیں ہے عشاق کا جس کھانے میں نبی کے قدموں کی نسبت والا پانی آب زمزم ہو۔ اور پھر ذہن نصیب اللہ رب العزت آپ کو ماہ سیام ماہ رمضان مبارک میں لے جائے، وہاں کی سحریاں، وہاں کی افطاریاں، ایسے مزے ہیں، ایسے مزے ہیں کہ ان تمام روحانی کیفیتوں کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر نہیں سکتا۔ ہماری جو محفل کا شیڈول تھا مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ 10:30 بجے محفل کا اختتام کرنا ہے، تو اب میری باری 10:30 بجے کے قریب آئی ہے، تو میں زیادہ دیر تو نہیں لگاؤں گا، لیکن ایک جملہ بول کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے طویل گفتگو کو مختصر کروں گا، لیکن تب کروں گا آپ جتنے بیٹھے ہیں۔ 10:30 بجے محفل کیوں ختم کرنی تھی؟ اس سوال کا جواب کس کے پاس ہے؟ یعنی جلدی محفل ختم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے جی؟ جلدی محفل کو ختم کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو تھکاوٹ ہوگی اونچی بولے یار۔ ماشاءاللہ خالد بھائی نے جواب دیا، محفل کو جلدی ختم کرنے کا مقصد یہ ہے جس میلاد والے آقا کا ذکر کرتے ہیں اس میلاد والے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز فجر ہم نے باجماعت پڑھنی ہے۔ ہم ساری رات ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیں، شریعت کا حکم کیا ہے؟ ہم شریعت کے مجرم ہیں
کہ ساری رات ذکر رسول تو کیا لیکن حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو چھوڑ دیا تو ساری رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہ ملا. ہاں رات ذکر مصطفیٰ بھی کیا سنا اور فجر کی نماز میں یہ امتی حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہے تو یقیناً اس کا ذکر مصطفیٰ کرنا سننا اور فجر کی نماز میں حاضر ہو جانا یہ اللہ کی رحمت سے ساری رات کی عبادت کا اجر اس کو مل جاتا. تو اگر تو آپ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ فجر کی نماز میں سب کی حاضری ہوگی. سب سے پہلے آپ ہاتھ نہ اٹھائیں, آپ کا دل نہ کرے, میں دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اگر میرے جسم میں جان ہوئی تو میں فجر کی نماز میں حاضری دوں گا. آپ کا ارادہ بنتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا چاہیے, ایک ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیں میں نے صبح حاضری لگا لینی ہے اور صبح ہے بھی اتوار. اگر میں نے کہہ دیا کہ فلاں بندہ رات میں, ذرا کیمرے کا منہ صرف کریں گے, میں نے فجر کی نماز کے بیان میں کہہ دینا کہ جناب فلاں بندے نے محفل میں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا میں فجر میں کی نماز میں آؤں گا, وہ آیا کیوں نہیں؟ بس میرا اتنا کہنا ہوگا گاؤں میں آپ کے چرچے ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ صبح اتنا نہ کوئی پروگرام لانا دے گی کی خیال ہے؟ یہ آنکھا پروگرام ہے, حاضری ہوگی جی انشاءاللہ. اب یقین جانے جتنے مسکراتے پیارے پیارے چہرے ہیں سارے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیے ہیں. میرے دل سے دعا یہ ہے, میں گنبد خضرا کے جلووں کو تصور کو اپنے ذہن میں لا کے دعا کرتا ہوں جنہوں نے سچی نیت کی ہے کہ نماز فجر میں ایسے حاضری دیں گے کہ انشاءاللہ پھر کوئی نماز قضا نہ ہوگی. اللہ کریم ان کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمائے. اتنا بڑا انعام ہے, اتنا بڑا انعام کہ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے. جب دیدار ہو جائے گا, جب یہ دیدار ہو جائے گا, جس رات آپ کو دیدار ہو اس رات کے بعد اور اپنی سابقہ زندگی اس کا ذرا آپ نے جائزہ لینا ہے. سابقہ زندگی کے دکھ, سابقہ زندگی کی پریشانیاں اور دیدار کے رات کے بعد کی زندگی, یہ کہتے ہیں زمین و آسمان کا فرق, لیکن میں کہتا ہوں یہ ساتوں آسمان اور زمین کا جو فرق ہے اس سے واضح فرق آپ کو نظر آئے گا. وجہ کیا ہے؟ جب وہ کریم کرم فرماتے ہیں, اپنے جلوے دکھاتے ہیں, اپنا مکھڑا دکھاتے ہیں, اپنے جلووں سے اپنے غلام کو نوازتے ہیں. جب ان کے جلوے بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, پہلے سنتا تھا, پہلے ذکر سنتا تھا, ذکر کرتا تھا, کبھی آنکھیں بند کر کے, کبھی آنکھیں کھول کر, کبھی ہاتھ کو اٹھا کر اپنی محبت کی گواہی دیتا ہے, کبھی محفل میں جا کر اپنی محبت کی گواہی دیتا ہے, کبھی حضور کے میلاد میں حاضری دے کر اپنی محبت کی گواہی دیتا ہے, کبھی اپنے محلے کو سجا کر رات جا کر اپنی محبت کی گواہی دیتا ہے. ارے یہ گواہی دینے والا صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک یہ گواہی دیتے دیتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ دعوے کرتا کرتا جب زندگی گزار کے اس لمحے پہ آ جائے, اس گھڑی پہ آ جائے, اس ساتھ پہ آ جائے کہ جب اس کو اپنے محبوب کا دیدار ہو جائے, جب اپنے محبوب کا دیدار ہو جائے, خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے پھر آپ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے, آپ کی کبھی تہجد قضا ہو جائے تو نظام یہ تب ہے جب تک ہم نے زبانی نعرے تو لگائے لیکن دل کا تعلق کنیکشن ادھر جوڑا نہیں ہے. جب یہ دل کا تعلق اور کنیکشن ہو جاتا ہے, تعلق مضبوط ہو جاتا ہے, رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے, تو پھر ایسا کرم ہوتا ہے, ایسا کرم ہوتا ہے, ایسا کرم ہوتا ہے کہ پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بندے کے اندر ہمت نہیں رہ جاتی. ایسا نوازتے ہیں, ایسا نوازتے ہیں کہ پھر ان عنایتوں نوازشوں کا بیان تو کر نہیں سکتا.
ایسے تو نہیں بلال حبشی کو کہتے ہیں اے بلال حبشی دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے، کلمہ توحید کو چھوڑ دے، رسالت کے دامن کو چھوڑ دے، لیکن پھر بھی آگے سے لا کا جواب آتا ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، لیکن میں دامن مصطفیٰ سے جدا ہو نہیں سکتا۔ تو میرے معزز اب میں کوشش کروں گا اپنی گفتگو کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ انشاءاللہ 11 بجے تک میں کوشش کروں گا اپنی گفتگو کو یہ کلوز کر سکوں۔ تو آپ کی توجہ چاہوں گا، آج محفل میں آئے ہیں، اب بیان سنتے رہتے ہیں۔ میں آج ہی بخاری شریف کی ایک حدیث کریمہ پڑھ رہا تھا، سعید بھائی نے جب یہ فرمایا کہ آپ بیان کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کیجئے گا، تو میں بخاری شریف کی جب وہ جگہ پڑھی کہ جہاں پر وہ احادیث ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تو ایک حدیث میری نظروں میں آئی۔ وہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف اللہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر جلوگر ہے، قریب ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بیٹھے ہیں، اور بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ کلام کرتے ہیں۔ بات اب بھی ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ ایمان کے بارے میں فرمایا۔ اس حدیث کریمہ کے تحت محدثین نے بڑا کلام کیا اور بہت کچھ باتیں بیان کی، یہاں تک کہ ایمان کی حقیقت کو بیان کیا۔ نبی پاک علیہ السلام جلوگر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی سے کچھ گفتگو فرمائی۔ تو گفتگو فرمانے کے بعد ایمان کا تذکرہ ہوا، پوری حدیث نہیں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوا، ایمان کا تذکرہ ہوا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا گفتگو جاری ہے، قربان جائے اس ہستی پر کہ جو اپنی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرتے کرتے گفتگو کرتے، اور پھر گفتگو کا انداز یہ تھا، کلام کا انداز یہ تھا کہ نبی پاک نے اپنے مبارک نبوت والے ہاتھوں میں فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہاتھ کو پکڑ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنی الفت ہے، کتنا پیار ہے۔ اب گفتگو کیا ہے؟ ایمان کی بات آتی ہے، ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کیسے بنتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تو جانتے ہو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کرتے آقا، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں آپ پر ایمان لایا، آپ کے بتانے سے رب پر ایمان لایا، میں توحید کو مانتا ہوں، رسالت کو مانتا ہوں۔ گفتگو بڑھتی ہے، آپ فرماتے ہیں تو کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے؟ عرض کرتے آقا، میں اپنی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، ماں سوائے اپنی جان کے۔ چونکہ وہ لوگ خالص تھے، خالصی بات کرتے ہیں، جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ لے کے آتے، جو دل میں نہیں وہ زبان پہ لاتے نہیں۔ عرض کرتے آقا کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کے آپ سے، لیکن ماں سوائے اپنی جان کے۔ اپنی جان مجھے عزیز ہے، لیکن اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، آپ نے ہاتھ کو پکڑ کر کہا اے فاروق اعظم، تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں۔ یہاں پہ محدثین بیان فرماتے ہیں مکمل ایمان سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ابھی ایمان کی مکمل تقویت نہیں ہے، ابھی تیرا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا ایمان تو مضبوط تھا۔ میں یہ کہتا ہوں جب عشاق کی زبان میں کہیں تو نبی پاک علیہ السلام اپنے اس یار کے ذریعے، فاروق اعظم کے ذریعے، اپنے اس پیارے صحابی کے ذریعے دنیا والوں کو ایمان کی حقیقت بیان کروانا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں۔ عرض کرتے آقا وہ کیسے مکمل ہوگا، وہ کیسے اکمل ہوگا، وہ کیسے پورا ہوگا، اس کو کیسے تقویت ملے گی؟ تو نبی
پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب تک ہر چیز سے بڑھ کر یہاں تک کہ اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے تو محبت نہ کرے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے عرض کرتے ہیں مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے، رب کی عزت و جلال کی قسم آقا آج کے بعد میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے معزز یہ بتا دیا، یہ سمجھا دیا ایمان مضبوط تب ہوتا ہے، ایمان کامل تب ہوتا ہے، ایمان کو تقویت تب ملتی ہے جب کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت ہو، حضور سے پیار ہو۔ اگر اولاد سے محبت زیادہ حضور سے کم ہے تو پھر یہ ایمان مکمل نہیں، مال سے محبت ہے حضور سے محبت کم ہے، ایمان مکمل نہیں۔ یہاں تک کہ کسی چیز ایک چیز سے بڑھ کر بھی اگر محبت ہے لیکن محبت رسول میں کچھ کمی ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ میرے معزز میرے گفتگو کا عنوان تو کچھ اور تھا لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں ایمان کا قابل ہونا یہ حضور کی محبت کے ساتھ مشروط ہے، ضروری ہے۔ یاد رہے ایک ہے ایمان، ہمارے پاس ایمان ہے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، مدینہ جائیں، مکہ جائیں، جو نیک عمل کریں اس کی جزا۔ اگر یہ ایمان نہ ہو تو یہ فتویٰ آپ دے سکتے ہیں اگر کوئی بے ایمانہ بندہ جس کے پاس ایمان نہیں وہ نماز پڑھے نماز اس کو فائدہ دے گی؟ اونچی بولیں۔ وہ حج کرے حج اس کو فائدہ دے گی؟ وہ کوئی نیک عمل کرے نیک عمل اس کو فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ وجہ کیا؟ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے تو پھر بندگی کرے تو بندگی قبول ہے، نیک اعمال کرے تو اعمال قبول ہے، صدقہ کرے تو صدقہ قبول ہے۔ نیک اعمال کی جزا رب ایمان کے ساتھ دیتا ہے، یعنی ایمان والے کو دیتا ہے۔ اگر ایمان ساتھ نہیں ہے جتنے مرضی نیک اعمال کر لیں نیک اعمال کی جزا رب نہیں دیتا۔ تو ہر ایک نیک عمل کی جزا ایمان کے ساتھ ہے، اگر ایمان نہیں تو پھر کسی بھی عمل کی جزا نہیں۔ اب یہ تو ایمان کی حقیقت ہے لیکن میں آپ کو اگلی بات کرتا ہوں، ایک چیز ہے وہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اگر ایمان کا دعویٰ بندہ کرے لیکن اس چیز سے انسان کا سینہ خالی ہو تو پھر اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ جو ایمان کے لیے ضروری چیز ہے اور اس کو جانتے ہیں، بڑی طویل گفتگو اور متعدد روایات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ایک چیز ایمان کی بھی روح ہے، ایمان کی روح ہے، اگر ایمان کی روح نہ رہے تو پھر ایمان رہتا ہے۔ غلطی سمجھ کو نہیں آئی۔ ایک بات ہے کہ اگر بندہ دلال سنتا رہے معلومات میں اضافے کے لیے، لیکن ایک بات انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دے تو یہ ایک بات تمام چیزوں پر وزنی ہے۔ محفل میں آئے ہیں، آج کی یہ محفل پاک ہمارے سعید بھائی کی انہوں نے سالانہ محفل پاک کرتے اپنی والدہ ماجدہ کے سال ثواب کے لیے، اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑ رحمت کو نزول فرمائے۔ تو میں بڑی مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے ایمان کے لیے ضروری چیز، جس کو ایمان کی روح قرار دیا، وہ کون سی چیز ہے؟ جو ایمان کی روح ہے۔ جسم میں روح ہے آپ کھاتے ہیں، جسم میں روح ہے پیتے ہیں، جسم میں روح ہے حرکت کرتے ہیں، جسم میں روح ہے آپ اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں، آپ کو جناب کہا جاتا ہے، آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے، آپ اپنی زبان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر جسم سے روح کو جدا کر لیا جائے، جسم سے روح کو جدا کر لیا جائے تو پھر بندہ جناب سے مرحوم کے سیغے میں آ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا مردہ کھاتا ہو،
مردہ پیتا ہو، کچھ نہیں کرتا، غسل بھی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا کہ اب اس کے جسم میں روح نہیں، تو روح جسم کے لیے ضروری ہے، لیکن میں وہ بات بیان کرنے لگا ہوں، اس روح کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو ہمارے جسم کی روح سے زیادہ قیمتی ہے، جو ہمارے جسم کی روح سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان کی روح۔ اور اس ایمان کی روح کسے کہا جاتا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ بات کی سمجھ نہیں آئی؟ ایمان کی روح کیا ہے؟ اونچی بولے، ایمان کی روح کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ محبت مصطفیٰ نہیں تو ایمان کی روح نہیں، جب ایمان کی روح نہیں تو پھر ایمان نہیں، اگر ایمان نہیں تو بندہ جناب سے مردہ ہے، انسان ہے تو اس کو حیوان کہا جائے گا، اگر انسان ہے تو پھر وہی تو وہ لوگ تھے جن کے پاس ایمان نہیں تھا، ایمان کی دولت نہیں تھی، ایمان کی روح نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ ہے انسان تھا، بظاہر دیکھتا تھا، بظاہر چلتا تھا، بظاہر انسان اس کو کہا جاتا تھا، لیکن ہوتا کیا تھا کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتا، معاذ اللہ، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتا، اور پھر کرتا کیا؟ کوئی ایک بیٹی، کوئی دو بیٹی، اور باقاعدہ جب لوگ اکٹھے ہوتے انداز میں کہتا، معاذ اللہ، میں ایک بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرنے والا ہوں۔ دوسرا کہتا، اے ایمان والے ذرا کام جا، میری اس بات کو دل کے کانوں سے سن اور اپنے دل کے اندر اتار اور اپنے ایمان کی فکر کر، تیرے پاس کتنی بڑی دولت ہے جو رب کائنات نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ اب ایک کہتا کہ تو ایک بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرنے والا، میں وہ ہوں جو دو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والا، کوئی کہتا میں تین کو دفن کرنے والا، کوئی کہتا میں چار کو دفن کرنے والا۔ یہ انسان اتنا بلند و بالا دعوے کرتا اور اس میں غرور کرتا، تکبر کرتا، وجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ انسان تو تھا لیکن انسان کے اندر انسانیت نہ تھی، لیکن جب جانے کائنات آئے، رحمت للعالمین آئے، بے کسوں کے کس آئے، بے سہاروں کے سہارا آئے، دکھیا دلوں میں چین آئے، رحمتی کونین آئے، محبوب دارین آئے، حسنین کے بابا آئے، فاطمہ الزہرا کے بابا آئے، حسنین کے نانا آئے، جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آئے تو پھر اس انسان کو انسانیت کا پیغام دیا، انسان کو انسانیت کا درس دیا، انسان کو انسانیت سکھائی اور ایسے سکھائی اس کو ایمان دیا، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان کی روح یعنی اپنی محبت عطا فرمائی۔ جب ایمان کی روح ان کو مل گئی تو پھر ہوتا کیا تھا کہ پھر آسمان نے یہ نظارہ دیکھا، زمین نے یہ نظارہ دیکھا، دنیا والوں یہ نظارہ دیکھا کہ پہلے بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا، میرے آقا نجفال نے بے کسوں کی کس نے، بے سہاروں کے سہارا نے، دکھیا دلوں کے چین نے، رحمت کونین نے، آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں سن لو، بیٹی کی عظمت یہ ہے، بیٹی کی شان یہ ہے، جب تم اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہو، اس کی تربیت کرتے ہو، اس کی تربیت کا حق ادا کرتے ہو، اور حق ادا کرنے کے بعد جب تم اس کو اپنا گھر والا کر دیتے ہو، تو جو اپنی ایک بیٹی کو اپنے گھر والا کر دے، اس کی تربیت کر کے رب اس کو جنت کا وعدہ عطا فرماتا۔ پھر آپ نے فرمایا ارے جو دو بیٹیوں کو اپنے گھر والا کر دے رب اس کو جنت کا انعام دے گا، جو تین بیٹیوں کو اپنے گھر والا کر دے رب اس کو جنت کا انعام دے گا۔ ارے انسان تو وہی تھا لیکن اس کے اندر انسانیت کی جو صفت تھی وہ معدوم ہو چکی، وہ گویا تھی نہیں۔ جب اس کو ایمان ملا، محبت مصطفیٰ ملی، قربت مصطفیٰ ملی، سنگت مصطفیٰ ملی، جب ایمان کی دولت سے اس کو نوازا گیا، ہوتا کیا ہے جب بیٹی کو گھر سے رخصت کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ باپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، ارے یہی وہ بیٹی تھی، یہ وہ ماں تھی جس کی عزت کو پامال کیا جاتا، لیکن آج ماں کے قدموں کو چوما جاتا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کا صدقہ ہے۔ اس کریم آقا نے ماں کی محبت ہی اتنی عطا فرما دی ہے، ماں کی محبت کا پیغام اتنا دے دیا کہ آج ہر عاشق صادق ماں کے
قدموں کو چومنا اپنی سعادت کی معراج سمجھتا ہے۔ میرے معزز بیٹی کی بات چلی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت بیٹی کی روح کو پیدا فرمائے اور بیٹے کی روح کو پیدا فرمائے تو جانتے ہیں اس سے کیا کلام ہوتا ہے۔ آج بعض کا اگر کسی کے ہاں 3 بیٹیاں ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ بیچارے کی 3 بیٹیاں ہیں، دعا کریں اللہ کرے بیٹا دے۔ اس طرح معصومانہ انداز میں گویا بیٹی اس پر تو زحمت ہے۔ ارے ایمان والے میرے حضور سنی بھائی، ایسا نہ کر، یہ تیرے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ میلاد کی محفل میں آئے ہو، میری کوئی ایسی عادت نہیں کہ میں رٹا رٹا بیان کر کے آؤں یا کوئی موضوع لے کے آؤں، جس طرح کا ماحول ہوتا ہے آپ میری تربیت سے واقف ہے تو اسی طرح کا میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ کو میں باقاعدہ چیزیں جو پہلے پڑھی ہوئی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اگر اس میلاد کی محفل میں آپ کچھ پیغام لے کے جائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ ٹائم میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت بیٹے کی روح کو پیدا فرماتا ہے تو حکم دیتا ہے اے بیٹے کی روح تو دنیا میں جا اور اپنے باپ کا مددگار بن۔ بڑی بات کرنے لگا ہے، اس کو اپنے دل کے آپ گینے میں جگہ دے۔ اے بیٹے کی روح تو دنیا میں جا اپنے باپ کا مددگار بن۔ لیکن سن اے عاشق رسول، اے میلاد بنانے والے، جب بیٹی کی روح کو رب پیدا فرماتا ہے تو بیٹی کی روح سے رب کیا خطاب ارشاد فرماتا ہے؟ بیٹی کی روح کو رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ جل وعلا بیٹی کی روح کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے بیٹی کی روح، اے بیٹی کی روح تو دنیا میں جا، تیرے باپ کا مددگار میں ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تیرے باپ کا مددگار میں ہوں۔ تو پتہ یہ چلا یہ حضور کی تعلیمات کا اثر ہے کہ آج بیٹیوں کے ہاتھوں پر، بیٹیوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ تو میرے معزز میں یہ عرض کر رہا تھا جو ہمارے ایمان کی روح ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اس محبت مصطفیٰ میں اگر کمی ہے تو پھر یاد رکھ، کسی نے کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے گیا تو دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کے نظام کو دیکھتا ہے۔ یہ جہاں چیز ہے گیا، یہ لوح و قلم کے جب حضور کی محبت سینے میں ہو، جب حضور کی محبت سینے میں ہو تو پھر بندے کو وہ نظارہ ملتا ہے، وہ مقام ملتا ہے، وہ عزت ملتی ہے، وہ عروج ملتا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو پھر آئیے آج کے اس محفل میلاد میں اپنے ایمان کی جو روح ہے، جو محبت مصطفیٰ ہے، اس کا ایک ایسے عزم مصمم کیجئے، ایک ایسا پختہ ارادہ کیجئے، ایک ایسی اپنے اندر اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ میں آقا کی محبت اپنے سینے میں ایسے اتاروں گا، ایسے اتاروں گا، فقط زبانی نعروں سے نہیں بلکہ اس کو حقیقت کا جامہ پہناؤں گا۔ اور حقیقت کا جامہ پہلانے سے پہلے ایک بات سن لیں، جب حضور کی اتباع کی بات آئے، جب پتہ چل جائے میرے حضور نے یہ فرمایا ہے، میرے حضور کا یہ حکم ہے، تو جن کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے اور ایمان کی جو روح وہ حضور کی محبت ہے، وہاں پہ آنکھیں بند کر لیجئے اور پھر اپنا سب کچھ قربان کر دیجئے۔ ایک بہت اللہ تعالیٰ کے ولی ہے، وہ ترکوں کا ایک انداز بیان فرماتے ہیں کہ ترک لوگ بڑے عاشق رسول ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مدینہ لے جائے جو بڑی مقدس جگہ ہے، وہاں پہ جب آپ ان ترکوں کو دیکھیں گے تو بڑی والہانہ انداز میں، بڑی عقیدت اور محبت میں یہ مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ کی وادیوں میں حاضری دیتے ہیں۔ ترکوں کا ایک انداز ہے، جب حضور کا نام آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ نگاہیں جھکاتے ہیں، یوں جھکاتے ہیں۔ آج سے یہ ادا اپنا لیں، آج سے یہ ادا اپنا لیں کہ جب حضور کا نام آئے،
جب کوئی آقا کریم کا نام لے اور آپ کے سامنے لے تو پھر کیا کریں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا آنکھوں کو جھکا لیا کریں۔ اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو محبوب کریم کے جلوے نصیب فرمائے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے ان جلووں کے تصور میں گھوم کر اپنے نگاہ کو اور اپنے سر کو جھکائیں گے، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ یہاں پہ میرا ذہن تھا، ابھی ماشاءاللہ کچھ کلام پڑے گئے، ہمارے کاشف بھائی حاضر ہیں، تو ان کے ساتھ مدینہ طیبہ کی وادیوں میں بہت پرانی یادیں ہیں، تو میرا ذہن تھا وہاں کی کچھ باتیں کروں، لیکن وقت زیادہ ہو چکا۔ ہم نے ایک اہم ترین کام صبح کرنا ہے۔ کون سا کام ہے جی؟ گل جتوں شروع کی تھی لیانی ہوتی ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد۔ تو انشاءاللہ کیا پروگرام ہے جی؟ صبح حاضری ہوگی انشاءاللہ، سب کی حاضری ہوگی۔ چلیں آخری بات بیان کرنے کے بعد یہ ساری باتیں، یہ ساری ریاضتیں، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری چاہتیں یہاں پہ آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کا ذوق نعت والا ہے۔ کچھ دوست نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے نعت پڑھنی ہے۔ نعت ماشاءاللہ اشاق نے بڑے پیارے انداز میں پڑھی ہے، تو میں اپنی پوری گفتگو کا خلاصہ کلام اس نعت کے اندر بیان کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ سنیں گے تو مزہ بھی آئے گا، اور آپ نے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ یہ وعدہ کرتے رہنا ہے، میں نے اپنے ساتھ کرنا ہے اور آپ نے اپنے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، مطلب کیا ہے کہ جب آقا کے جلوے سامنے ہوں تو پھر محفل میں اور آقا کی ذات پر درود پڑھنے کا کتنا مزہ آئے گا، پھر اپنے التجائیں کرنے کا کتنا مزہ آئے گا، پھر حضور کا نام لینے کا کتنا مزہ آئے گا۔ تو ذرا تصور میں گم جائیں اور اس کلام کو سنیں، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت کرنا مزہ آئے گا، پھر یہ محفل کا کتنا مزہ آئے گا۔ سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ دل میں ہے آرزو جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو جو ہو روبرو، جن کی تمنا ہے ہاتھ اٹھا کے نصرت کر کے پڑھیں۔ دل میں ہے آرزو جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو جو ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر یہ محفل کا کتنا مزہ آئے گا۔ مجھ کو ایسے بیمار رہنے دو تم، دنیا کے غم، دنیا کی بیماری، دنیا کی پریشانیاں، ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے، مجھ کو ایسے بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئے آقا اگر،
علیہ السلام اپنے غلام کی خبر گیری کے لیے آ جائیں پھر کیا رہے؟ امام بصیری سے 12 سال 4 مہینے پڑے ہیں، ٹانگیں جواب دے چکی، ہاتھ جواب دے چکے، جب حضور آتے ہیں تو اپنا لعاب لگایا، امام بصیری اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ مجھ کو انشاءاللہ جب قیامت کے دن اس کی جزا ملے گی تو پھر بندہ فخر سے کہے گا میں حضور کا میلاد منانے والا ہوں۔ تو اس جنت کے منظر پر بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ باب جنت رضوان لوگے ہمیں ٹھہر جائیں سنو دوستو۔ بندے کی جس کے ساتھ الفت محبت ہوتی ہے تو محبت والا اپنی محبت کو نبھاتا ضرور ہے۔ دنیا کی محبت ہے لیکن حضور کی محبت ایسی ہے وہ تو اپنے غلاموں پہ ایسا کرم کرتے ہیں کہ کائنات میں ایسا کوئی کرم کر ہی نہیں سکتا۔ باب جنت کے رضوان لوگے ہمیں ٹھہر جائیں جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں، جب آقا کہیں گے کہ میرے ہیں، جب آقا کہیں گے کہ میرے ہیں، پھر اجازت کتنا مزہ آئے گا۔ جنت کے دروازے پہ جب روک دیا جائے گا تو جب حضور کہیں گے، رضوان کہتے ہیں جو جنت کا دربان ہے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، جب وہ روک دے گا کہ جناب رک جاؤ، کہاں آئے ہو، کدھر جائے، کیا سند ہے، کیا تمہارے پاس کوئی جنت کی سند ہے؟ رک جائیں گے، کہتے ہم رک جائیں گے۔ پھر آقا کہیں گے اے رضوان اس کو جانے دو، یہ تو میرا ہے۔ اے رضوان، اے جنت کے دربان اس کو جانے دو، یہ تو میرا ہے۔ اس کے بارے میں اشارہ کرتا ہے جب اس کو اپنے روح میں اتاریں اور اس پر جھوم جائیں۔ آخری شعر پڑھنے کے بعد اپنا بیان کو بیان کرتا ہوں۔ میرے مجلس نبی میں
काफी करना। रब ने फरमाया कि अंबिया रसूल तमाम मुझे राजी करते हैं, लेकिन ए महबूब मेरी रज़ा ये है कि मैं तुझे राजी कर पाऊं, और रब की रज़ा ये है कि महबूब राजी हो जाए। जब महबूब की गुलामी का पटा इंशाल्लाह गले में आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह वारे ही न्यारे हो जाएंगे। अल्लाह के मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। बिजाह नबी व मा अलैना इल्लल बलाग।